السلام علیکم۔ دیکھیے، غنہ کرنا، ادغام کرنا، اظہار کرنا، اقلاب اور اخفا، کن حروف کے ساتھ غنہ ہوتا ہے، کن کے ساتھ ادغام ہوتا ہے، اظہار، اقلاب اور اخفا، یہ بڑی بیسک غلطیاں ہیں جو ہماری تلاوت کے دوران ہو رہی ہوتی ہیں، تجوید کی غلطیاں۔ اگر آپ 5 منٹ دے دیں گے تو یہ ساری چیزیں آپ سیکھ جائیں گے انشاءاللہ۔ جزاک اللہ۔ اور تنوین یعنی کہ نون کے اوپر اگر سکون آ جائے، جسے آپ جزم بھی کہتے ہیں، اور دو زبر، دو زیر، دو پیش، یہ تنوین کہلاتے ہیں۔ ان کے کچھ قواعد ہیں اور اس سے آپ کی تجوید بہت اچھی ہو سکتی ہے۔ وہ قواعد میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ دیکھیے، ایک ہے ادغام، ایک ہے اظہار، ایک ہے اقلاب اور ایک ہے اخفا۔ یہ چاروں ان کے قوانین ہیں۔ ادغام کیا ہوتا ہے؟ ہم یرملون کے بارے میں جانتے ہیں، یعنی کہ یا، را، لام، میم، واو اور نون۔ اگر نون ساکن اور تنوین کے بعد ان حروف یرملون میں سے کوئی بھی حرف آ جائے تو ادغام ہوگا۔ اب ادغام کیا ہوتا ہے؟ ادغام کا مطلب یہ ہے کہ ان کو ایک ساتھ ملانا۔ جیسے میم کے بعد نون آ رہا ہے اور پھر آگے یا آ گیا۔ جیسے میں ایک مثال دیتا ہوں آپ کو، فَمَن يَعْمَلْ، تو نون کے بعد یا آ رہا تھا، یرملون میں سے ہے، تو ہم نے اس کو ملا کر ادا کر دیا، یعمل، اور پڑھ لیا، یہ ادغام ہو گیا۔ دوسرا طریقہ بھی اتنا ہی آسان ہے جو اظہار کہلاتا ہے، نون ساکین اور تنوین کو پڑھنے کا۔ اگر نون ساکین اور تنوین کے بعد حروف ہلکی آ جائیں، حمزہ اور ہا، یہ حلق کے نچلے حصے سے ادا ہوتے ہیں، عین ہا، یہ حلق کے درمیان سے ادا ہوتے ہیں، اور غین خا، یہ حلق کے اوپر کے حصے سے ادا ہوتے ہیں۔ ان سے کوئی بھی حرف آ جائے تو اظہار ہوگا۔ انہیں اظہار حلقی بھی کہتے ہیں۔ رن حامیہ، آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہم اس کے اوپر تنوین لگائے، دو زبر، اور آگے حروف حلقی میں ہا لگائے، درمیان والے حلق سے ادا ہوتا ہے، تھوڑی آواز نکلتی ہے پہلے، حلبے والا ہے۔ نارن حامیہ، تو یہ اظہار کرنا کہلاتا ہے، بہت ہی آسان طریقہ۔ ساتھ ملا انت، آپ نے اسے پڑھا اور آپ فوراً آگے بڑھ گئے، یہ بھی اظہار کہلاتا ہے، یعنی کہ آپ اس پہ رکتے نہیں۔ ساکن اور تنوین کے بعد حروف بے آ جائے، جسے آپ با کہتے ہیں، آ جائے تو یہ اقلاب کہلاتا ہے۔ اس میں ہم، اقلاب کے معنی ہے بدلنا، تو جو بدلنے کا لفظ استعمال ہوتا ہے، اس میں ہم نون کو بدل دیتے ہیں میم سے، یعنی کہ نون ساکن یا تنوین کے بعد اگر با آ جائے تو ہم میم ادا کرتے ہیں، نون ادا نہیں کرتے۔ جیسے یہاں پر نون ساکن کے بعد با آ رہا ہے تو اقلاب کریں گے، من بخیلہ، من بخیلہ، یہ اقلاب کرنا کہلاتا ہے۔ عین کے اوپر تنوین ہے اور اس کے بعد آگے با آ رہا ہے، تو ہم کس طرح پڑھیں گے اس کو؟ لَنَصْفَعًا بِالنَّاصِیَةِ، لَنَصْفَعًا بِالنَّاصِیَةِ۔ اگر نون ساکن اور تنوین کے حروف پر یرملون، حروف ہلکی، الف اور با کے علاوہ 15 حروف میں سے کوئی اور حروف آ جائے تو نون ساکن اور تنوین پر اخفا ہوگا۔ اخفا کے معنی ہوتے ہیں چھپا ہوا۔ دیکھیے، غنہ صرف 2 جگہ ہوتا ہے، ایک نون مشدد اور ایک میم مشدد۔ اس کو آپ پڑھیں گے تو آپ غنہ کریں گے، باقی ان کے علاوہ جب بھی اس طرح ہوگا تو آپ اخفا کریں گے۔ جیسے آپ پڑھیں گے ان، اور اللہم، اب یہ غنہ کرنا ہے، ان اللہم۔ تو اخفا جو ہوتا ہے، اس میں آپ کیا کرتے ہیں جی، غنہ کو چھپاتے ہیں، نون کو آپ چھپا کے ادا کرتے ہیں۔ یعنی کہ ہم اردو میں اس کی مثال لے سکتے ہیں، نون اور نون غنہ ہے اس کی مثالیں۔ جیسے کہیں ہم نون پڑھتے ہیں، کہیں ہم نون غنہ پڑھ رہے ہوتے ہیں، اور کچھ اردو میں مثالیں لے لیتے ہیں، جیسے کہ آسمان اور آسماں، کہیں آسمان پڑھتے ہیں ہم، کہیں آسماں ہوتا ہے۔ اس طرح زمین اور زمیں، یہ بھی اخفا کی مثال ہیں۔ اور
کچھ الفاظ اردو کے آتے ہیں جس میں ہم بانس، کنواں، اس میں دونوں میں نون ہم پڑھ تو رہے ہیں، لیکن یہ نون کی اخفا والی حالت ہے، اس کا ہم اظہار نہیں کر رہے، اس کو ظاہر نہیں کر رہے. ٹھیک ہے جی. تو اب ہم مثال سے سمجھتے ہیں کہ کس طرح اخفا کیا جاتا ہے. اصل میں آپ اس پہ اپنی جب نون ادا کر رہے ہوں گے تو اپنی تعلق کے اوپر جو زبان لگائیں گے اس پہ زیادہ زور نہیں دیں گے، چھپا کے ادا کریں گے. فاؤں سب، فاؤں سب. اظہار اقلاب کے الفاظ اگر آپ کو یاد ہیں تو آپ اس کو بقیہ الفاظ میں ادا کرتے ہیں. فاؤں سب، فاؤں سب، یعنی کہ یہ صاد جو ہے یہ بقیہ 15 الفاظ میں سے ہے، ہم نے نون کو اخفا کیا، غنہ نہیں کیا. فاؤں سب، پوری طریقے سے نون کو ہم نے ادا نہیں کیا، چھپا کے ادا کرنا اخفا کہلاتا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. فأنت عنه تلہا. فأنت یہاں پر اخفا ہو رہا ہے کیونکہ آگے تا ہے جو کہ حروف اخفا میں شامل ہے. تا نہ کہ حروف حلقی ہے، نہ حروف یرملون ہے، اور نہ ہی الف اور با ہے، اسی لیے یہاں پر ہم اخفا کریں گے. عنہ، یہاں نون ساکن پر اظہار ہوگا کیونکہ آگے حروف حلقی ہے. کلا انہا تذکرہ فمن شاء ذکرہ. فمن، ادھر بھی نون ساکن پر اخفا ہوگا کیونکہ شاء کا جو شین ہے یہ حروف اخفا ہے. فی صحف مکرمہ. فا کی تنوین کے بعد دیکھیے میم ہے جو کہ یرملون میں سے ہے، اسی لیے یہاں پر ہم ادغام کریں گے. مرفوعۃ مطہرہ. مرفوعۃ، یہاں پر بھی ادغام ہوگا. اگر تو ہم اس کو ملا کر پڑھیں گے مرفوعۃ مطہرۃ بأیدی سفرہ، تو مطہرۃ یہاں پر اقلاب ہو رہا ہے کیونکہ تنوین کے بعد بأیدی اس کا با آ گیا ہے، اسی لیے یہاں پر تنوین کی جگہ میم کو دے دی جائے گی، اور اگر ہم الگ پڑھیں گے پھر تو سیپریٹ ہی پڑھا جائے گا. مطہرہ